میمن کوٹ کے نجی اسپتال میں دلخراش واقعہ، اسپتال کے اخراجات ادا کرنے کے لیے خاتون نے بچہ بھیج دیا۔ اخراجات ادا کر کے بچہ لے جانے والی شمع نامی خاتون اسپتال کی ملازمہ نکلی۔ پولیس نے نومولود کو بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ اسپتال سیل، مقدمے میں نامزد ڈاکٹر زہرا اور شمع نامی ملزمہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ گلستان جوہر میں آتش زدگی، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ 300 جھگیاں، بکریاں، موٹر سائیکلیں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ جھگیوں میں موجود تمام سامان جل گیا۔ مکینوں کا مالی امداد کا مطالبہ، بولے رات کو سوتے وقت آگ لگی، سب جان بچانے کے لیے بھاگے۔ نارتھ کراچی کے لاکھوں مکین 2 ہفتوں سے پانی سے محروم۔ پمپنگ سٹیشن میں آتش زدگی اور ناقص انتظام نے مکینوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ 5 میں سے 1 موٹر چوری، دوسری خراب، 3 نصف صدی پرانی۔ تمام سیکٹرز کو 16 اکتوبر کے بعد پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملی۔ ٹینکر سروس نہ ہونے سے 30 لاکھ سے زائد شہری پانی کو ترس گئے۔ 5C4 کے پمپنگ سٹیشن کا سوئچ روم 2 ہفتے قبل جل گیا تھا۔ پورا نارتھ کراچی 27 دن سے متاثر ہے اور مزید یہ کہتے ہیں کہ مہینہ لگے گا۔ تھک گئے ہیں، ٹینکر خریدتے ہیں، ٹینکر مل نہیں رہا ہے، 8-8 ہزار روپے کا نہیں مل رہا۔ گھر میں اتنی پرابلم ہے، گھر میں تمام افراد ہیں، بیمار بھی ہے، صحیح بھی ہے، آفس بھی جانا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، لیکن کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ خرابی تو کافی عرصے سے ہے، یہ تقریباً اس کو 14 دن ہو گئے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مافیا بن چکا ہے، جس کی وجہ سے کراچی والوں کو، خصوص بالخصوص کراچی والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلے پانی کا کنیکشن، پھر سڑک کی تعمیر۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11H کے مکینوں نے سروس روڈ کی تعمیر رکوا دی۔ میئر کراچی نے جون میں سڑک کی تعمیر کا افتتاح کیا تھا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا، پہلے UP موڑ سے پانی کی لائن بچھائی جائے۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن، کماڑی میں کل سے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ تجاوزات میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان متحرک، شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رنگینیاں عروج پر، تیسرے روز 5 مختصر فلموں کی اسکریننگ۔ اپنی ہی دھن، ایک رکا ہوا تیر، سائے، 2 دریا اور کاراوانہ شامل۔ اپنی ہی دھن، پاکستانی نژاد امریکی کتھک فنکارہ فرح یاسمین شیخ کے فنی اور ذاتی سفر کی داستان۔ 2 دریا، ایک بگڑے ہوئے زہر آلود عشق کی کہانی۔ دستاویزی فلم کاراوانہ امریکی سماجی کارکن کے ایک ہاتھی کو بچانے کے مشن پر مبنی۔ اٹلی، رومانیہ اور دیگر ممالک کے فنکاروں کا رقص، ملٹی نیشنل رقص کرنے والوں نے شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ پاکستان امن کا گہوارہ، کراچی والوں کی شاندار مہمان نوازی۔ عالمی ثقافتی میلے میں غیر ملکی فنکاروں کا جوش دیدنی، کھانے پینے کے روایتی سٹالز، لائیو پینٹنگ توجہ کا مرکز۔ عالمی ادبی میلے کے تیسرے روز اوپن مائک سیشن، آرٹسٹوں کی تخلیقات، تجربات، ڈانس، میوزک، تھیٹر سمیت مختلف پہلوؤں پر گفتگو۔ مصنوعی ذہانت کے فائدے اور نقصانات بھی گنوائے۔ مختلف ممالک کے فنکاروں نے اپنے اپنے کلچر پر تبادلہ خیال کیا۔ بیلجیم کی میوزیشین لیوسی ٹاسکر کی شاندار پرفارمنس سما باندھ دیا۔ ماسٹر کلاس میں لیوسی ٹاسکر اور احسن باری نے فی البدی میوزک بنانے کے گر سکھائے۔ موسیقی کے دلدادہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فرانسیسی آرٹسٹ زکریا حفار نے بھی طلبہ کو موسیقی کی تربیت دی۔ زکریا حفار طلبہ و طالبات کے ساتھ خود بھی گنگناتے رہے۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کانفرنس کی تیاریاں مکمل۔ پائمک 3 سے 6 نومبر تک کراچی میں ہوگی۔ بحری صنعت سے وابستہ 44 ممالک کی معروف کمپنیوں اور غیر ملکی وفود کی شرکت شیڈیول۔ مقصد بلیو اکانومی میں سرمایہ کاری کا فروغ، سرمایہ کار مستفید ہوں گے۔ عالمی میری ٹائم ایکسپو کے لیے خصوصی ٹریفک پلان جاری۔ کارساز، ملینیم، نیپا، نیو ٹاؤن اور لیاقت آباد نمبر 10 پر ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی۔ اسٹیڈیم روڈ، سرشاہ سلیمان روڈ پر ہیوی اور کمرشل ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ ہیوی ٹریفک کو نیپا، صفورہ، سہراب کوٹ اور شارع فیصل کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ شہریوں کو متبادل راستوں کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ چالان پر چالان، کراچی والے پریشان۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3283 قانون شکنوں کے چالان، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 1992 چالان ہوئے۔
तेज रफ्तारी, बगैर हेलमेट सफर करने वाले भी ना बच सके। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने शहरियों को मशवरा दिया, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियारी में सड़कों की बहाली, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। नई लाइनों की तनसीब का भी जायजा लिया। बोले लियारी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कलअदम तंजीम के मुल्जिमान से बारूदी मवाद बरामदगी का मुकदमा। अदालत का सीटीडी को मुल्जिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुल्जिमान सरमद अली और गनी अमान चांडियों को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया। वकला सफाई के हमरा सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच दीगर वकला रहनुमा भी पेश हुए। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। खवातीन को फहाशी पर मजबूर करने वाला गिरोह कानून की गिरफ्त में। शाह लतीफ पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमा ने दौरान तफ्तीश जराइम का इकरार किया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर की फजा जहरीली आलूदगी खतरनाक हद को छू गई। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। बांग्लादेश के साथ तिजारत बढ़ाने का इनकलाबी फार्मूला। कायद-ए-आज़म म्यूजियम में 2 मुल्क एक कौम के उन्वान से तकरीब। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। नायब चेयरमैन कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग इकराम सहगल बोले, दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा सिस्टम खत्म किया जाए। इंतजामिया की नाअहली और दुकानदारों की मनमानियां जारी। शहरी पिस गए। LPG 201 के बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों का मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए सियासी शख्सियात भी मुतहरिक। MP आसिफ मूसा ने बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। शुगर, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू और ब्लड प्रेशर के टेस्ट किए गए। और सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम और तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन। 1 साल के दौरान सहाफ़ियों पर जराइम में 60% इजाफा। सिंध में 3 सहाफ़ियों को मौत के घाट उतारा गया। कवरेज के दौरान तशद्दुद का शिकार होना भी मामूल बन गया।